پلیز پلیز نو کراس ٹاک، نو کراس ٹاک پلیز. آپ تشریف رکھیں پلیز، تشریف رکھیں. نو کراس ٹاک پلیز. شکریہ نو جناب کراس ٹاک اسپیکر. پلیز. نو کراس ٹاک پلیز. آپ مراسیل کو موقع دیں جی پلیز. اسپیکر صاحب آپ پلیز، آپ نو پلیز، آپ پلیز ڈسٹرب نہ کریں نا پلیز. اس کو موقع دیں اور تیاری کی ہوئی ہے کہ پراپر ڈسکشن کریں. مراسیل سے آپ پلیز بسم اللہ الرحمن سکون سے. الرحیم. جی کیا ہو گیا؟ شکریہ جناب اسپیکر. اسپیکر صاحب میں نے تو آج اپنی بات کا آغاز اپنے دوست کے چنا شار سے کرنا تھا. انہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ مان جائے گا وہ نرم لہجہ زبان میں رکھنا، تم تصور سے بات جب کرنا ایک تسلسل بیان میں رکھنا. لیکن اسپیکر صاحب ابھی میں نے بات شروع نہیں کی تھی اور میرے خیال سے جب تھوڑے سے حقائق میں سامنے رکھا، حقائق میں سامنے رکھا. اسپیکر صاحب مجھے اگر آپ بات کرنی پلیز، میں اس لیے آپ کے لیے ماحول بنا رہا ہوں تاکہ آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. پلیز پلیز جی پلیز. اسپیکر صاحب میں نے جب حقائق سامنے رکھنے تھے تو اس کے بعد شاید میں بول دیتا کہ میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہروں کے، جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے. اسپیکر صاحب ایک ایک کر کے میں ایک سوال کو ایڈریس کروں گا. سب سے پہلے موصوف نے کہا کہ جب پرائم منسٹر صاحب نے قوم سے خطاب کیا تو اس وقت قوم سو رہی تھی، اور میں یہاں پہ سوچ رہا تھا کہ اگر پوری قوم جاگ بھی رہی ہو، دن کا اجالا بھی ہو، لیکن جس زبان میں وہ آپ بات کر رہے ہیں ہماری پاکستانی قوم کو تو اس کی سمجھ ہی نہیں ہے. آپ کس سے مخاطب ہو؟ دوسری بات انہوں نے کی، بار بار حکمران کا لفظ استعمال کیا. اسپیکر صاحب وہ اپنی جگہ صحیح تھے کیونکہ وہ حکمرانی کے لیے آتے ہیں. یہ حکومت، جمہوری حکومت جو ہے وہ عوام کی خدمت کے لیے آئی ہے، اور جمہوریت میں حکمران نہیں ہوا کرتے. اسپیکر صاحب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ امیروں کے لیے الگ پاکستان اور غریبوں کے لیے الگ پاکستان ہے. یہ واحد بات ہے جس سے مجھے اتفاق کرنا پڑ رہا ہے کہ پروڈکشن آرڈر جاری کر کے امیر ہی اس پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں، میرا غریب جو جیل میں سڑ رہا ہے اس کو تو کوئی پارلیمنٹ لا کے آزادی نہیں دے رہا. اب اسپیکر صاحب ذرا تاریخ کے اوپر جاتے ہیں. انہوں نے مشرف کا بھی ذکر کیا، جنرل ضیاء کا بھی ذکر کیا، ایوب خان کو شاید بھول گئے. ایوب خان کا پوتا عمر ایوب یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اور بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ بھٹو صاحب نے ایوب خان کی تعریف میں جو آرٹیکل لکھا تھا وہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ پوتا بھی اس طرح نہیں لکھ سکتا. لیکن اسپیکر صاحب جب یہ اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 22 سالہ جدوجہد کے بعد ایک پارٹی حکومت بنانے میں ایک ڈیموکریٹک پروسیس سے کامیاب ہوئی، تو بار بار ان کی طرف سے طنزیہ جملے اور یہاں پہ پرائم منسٹر صاحب کو مخاطب کیا جاتا ہے. آج میں نے سوچا کہ ذرا تاریخ کا مطالعہ کر کے ان سے بات کی جائے. اصل میں اسپیکر صاحب یہ اس قسم کی گفتگو اس لیے کرتے ہیں کہ میں یہ کتاب لے کے آیا ہوں کنڈولیزا رائس کا، اور جب این آر او کے لیے یہ کوشش کر رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے اسپیکر صاحب انہوں نے این آر او صرف پاکستان کے لیے نہیں، امریکہ کے بھی پاؤ پڑے، کنڈولیزا رائس کے پاؤ پڑے. اور اسپیکر صاحب اس میں لکھا کیا جاتا ہے، ذرا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جب این آر او کا وقت آیا تو ان کے پارٹی کے چیئرمین نے وہاں پہ کنڈولیزا رائس سے کیا بات کی اور ان کے اوپر کون سی چیزوں کا بوجھ تھا، ذرا آج پورے پاکستان کے سامنے رکھتے ہیں. یہ اکتوبر کی بات ہے، اور اکتوبر میں بینظیر بھٹو جب ان سے بات کر رہی تھی تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ بھٹو اینڈ ہر کولیگز be immunized in the multiple corruption case against them, including the one against her husband Mr. Zardari. کہ سب سے پہلے تو جو کرپشن کے چارجز ان کے اوپر ہے، ان کے پارٹی کے اوپر ہے، جو منی لانڈرنگ کے کیسز ہے، ان کو اور ان کے جو شوہر ہے زرداری صاحب کی بات کی کہ اس سے نجات دلا دیجئے گا. دوسری بات کیا کہتے ہیں کہ کیا could she become prime minister again؟ کیونکہ آئینی قدغن تھا کہ تیسری دفعہ آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے، لیکن پاؤں کس کے پڑے ہیں؟ وہاں پہ کنڈولیزا رائس کے. ان سے بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کیا ہمیں وزیر اعظم بنا سکو گے. تیسری بات آگے کیا کرتے ہیں
تیسری بات کرتے ہوئے کہتے ہیں اینڈ فائنلی would Musharraf support her return to Pakistan before the election. یہ ہے پیج نمبر 608 609 610. یہ پورے NRO کی کہانی ہے, کنڈلیزا رائس کی کتاب ہے, پورا پاکستان پڑھ لے. اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں, آگے جا کے کہتے ہیں the deal was announced on October 4 اور 18 اکتوبر کو تشریف لایا جاتا ہے. کہ کیسز بند, منی لانڈرنگ کے اوپر بات نہیں, کرپشن کے اوپر بات نہیں, مجھے تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنا دو. اس سے نقصان کیا ہوتا ہے اسپیکر صاحب؟ وہ کہتے ہیں کہ جھکا دے گا تیری گردن خیرات کا پتھر, جھکا دے گا تیری گردن یہ خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے اونچے سر نہیں ہوتے. اور پھر باری آتی ہے, اور پھر باری آتی ہے اسپیکر صاحب, باری آتی ہے یہ اوباما's وار, ایک اور کتاب ہے کہ جب میرے وزیرستان ابھی موصوف بات کر رہے تھے نا, ابھی موصوف بات کر رہے تھے اسپیکر صاحب کہ وہ 2 MNA جو ہے ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دو. بڑی محبت جاگ رہی تھی سر, لیکن جب آپ ڈیل کے اوپر آئے علی, جب آپ ڈیل کے اوپر آئے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب آپ نے ڈیل کیا, آپ جھک چکے ہو, تو پھر اس کے بعد آپ کو ان کی باتیں ماننی پڑے گی. یہ یہاں پہ CIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر اور ایکس NSA کے ڈائریکٹر, ان کے ساتھ ملاقات ہے زرداری صاحب کی. ان کو امریکہ کو بڑی تشویش تھی کہ پاکستان کا میڈیا کہہ رہے ہے کہ وہاں پہ جب یہ ڈرون سٹرائک ہوتے ہیں اور یہ جو دہشت گردی کے خلاف سو کارڈ اس وقت جو امریکہ کے کہنے پہ آپ نے کیا, وہاں پہ جو لڑائی چل رہی ہے, لوگوں کے گھر برباد ہو رہے ہیں, لوگوں کے گھروں سے جنازے نکل رہے ہیں, یہ پاکستانی میڈیا لکھ رہا تھا, اس کتاب میں کہہ رہے ہیں. تو زرداری صاحب سے وہ بڑا آرام سے بات کرنے لگے. اور کون ساتھ میں زرداری صاحب کہتا؟ حسین حقانی. حسین حقانی کو آپ سب جانتے ہوں گے کہ آج بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور کس طرح پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا ہے. اسپیکر صاحب جب زرداری سے بات ہوئی تو زرداری ان کو کیا کہتے ہیں سنیے, کہ collateral damage worries you American, it does not worry me. فکر تمہیں ہوگی, مارنا ہے تو مار دو, سب کو ملیا میں ایڈ کر دو. آج, اور یہ اس وقت کی بات ہے جب عمران خان وزیرستان والوں کے لیے نہ صرف آواز اٹھا رہا تھا, پروٹیسٹ کر رہا تھا, ہم نے لانگ مارچ وہاں پہ کیا, ہم نے وہاں پہ دھرنا دیا کہ اس دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے پاکستانیوں کے, خصوصاً وزیرستان کی اس میں بات ہو رہی ہے کہ وزیرستان کے گھروں سے جنازے نکل رہے ہیں. لیکن زرداری صاحب سے جب بات ہوتی ہے انہی چیزوں کے اوپر, کہتا ہے کہ collateral damage worries you American, it does not worry me. زرداری کہتا ہے. اسپیکر صاحب انہی دنوں میں وکی لیکس بھی آتا ہے. وکی لیکس میں آپ نے سنا ہوگا کہ زرداری صاحب نے اینی پیٹرسن تھی اس وقت, ان کے ایمبیسیڈر, اس وقت کیا بات ہوتی ہے اسپیکر صاحب؟ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے, مراد سعید اظہار خیال کر رہے ہیں.